أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باب توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہترین مشہور و معروف ایک آیت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنے کاروبار کو چھوڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یہ اللہ کی آیت کا ترجمہ ہے. کون نہیں جانتا کہ جمعہ ہم پر فرض نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے کہ جمعہ کے دن ہم پر جمعہ فرض ہے. اپنے کاروبار کو، اپنے جائیداد کو، اپنی ساری چیزوں کو، خرید اور فروخت کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اب سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم کو ہر حالت میں جب اذان کی آواز آ جائے تو جمعہ کے عین وقت پر جب جمعہ ہوتا ہو اس وقت کاروبار حرام ہے. انسان چاہے جائز کرے چاہے کس کا بھی کرے، لیکن وہ جائز کاروبار اس وقت حرام ہو جاتا ہے کہ اگر نماز کے وقت میں وہ کاروبار میں لگا رہے. یہ اللہ کی آیت کا ترجمہ ہے جو 28 مبارہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جمعہ کب فرض ہوا اور جمعہ سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے. جمعہ جب فرض ہوا تھا حضور علیہ السلام نے مسجد قباء میں سب سے پہلے جمعہ نماز پڑھا. اور جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آیا تو اس وقت کیا ہوا کہ قباء کے مقام پر حضور علیہ السلام پیر کے دن سے لے کر جمعرات تک قیام فرمایا اور پھر اسی دن چاشت کی نماز میں وہاں رہے. اس کے بعد جو ہے قیام فرمایا، دوسرے دن آیا، لوگ وہاں پر کہے کہ یہ مسجد قباء ہے اور یہاں پر آپ کو جمعہ پڑھا. حضور نے سب سے پہلا جمعہ نہیں قائم کیا، وہاں سے جمعہ ہم پر فرض ہے. اب یہاں پر یہودی لوگ جو ہے 3 باتوں پر فخر کرتے ہیں. وہ 3 بات کیا کیا ہے سن لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں اور تم نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں. پھر تیسری بات یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یوم السبت یعنی ہفتے کا دن ہے اور تمہارے پاس کوئی دن نہیں. یہ 3 باتوں پر یہودی فخر کرتے ہیں. فخر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں اور اللہ کے ہم دوست ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ ہم میں سے دنوں میں ایک بہترین دن ملا ہوا ہے جو یوم السبت کے نام سے پکارتا ہے یعنی ہفتہ کا دن. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جو انسان جمعہ کے دن جمعے کی اذان سن کر کے اگر جمعہ کے لیے دوڑ کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو سب سے بہتر دن یہی ہے جو کہ جمعہ ہے، اور یہی جمعہ ہے جو ہفتے کی عید ہے۔ پھر اسی جمعے کو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید اور بقرعید سے بھی زیادہ بہتر دن جمعہ، بہتر دن جمعہ، اس دونوں نے بھی افضل کیا۔ اچھا، یہ تیسری عید لوگ جو کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے ہے؟ یہ عید ہے جبکہ ہفتوں کا سردار ہے، ہفتہ دیکھا، اتوار دیکھا، پیر اور منگل اور چہارشنبہ اور جمعرات، یہ سب دن دیکھے لیکن سب کا سردار جو ہے جمعہ۔ یہ جمعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی جمعے میں قیامت بھی قائم ہے۔ اسی جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی میں پیدا ہوئے، اور اسی دن سے 40,000 سال تک خمیر کو تیار کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کے لیے۔ 40 سال تک خمیر تیار کیا گیا، اور اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف زمین پر لائے، اور اسی دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے نکالے پیدا کیے گئے۔ تو یہ ساری باتیں اکٹھا مجمع میں جمع ہوتا ہے کہ تمام دنوں کا سردار، اور پھر عید اور بقرعید کا سے بہتر یہ جمعہ کا دن، اور اسی جمعے کو ہم جاننے کے باوجود بھی جبکہ اللہ نے کہہ دیا یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کا دن اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے، وہ ضرور نہیں، سارے خرید کو فروخت کرو، سب کچھ چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جمعے کے دن تمہارے لیے بھلائی کا دن ہے۔ یہ دن جن اور انسان کے علاوہ اس دن سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان بھی جمعہ سے ڈرتا ہے اور زمین بھی جمعہ سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ پیڑ پودے، شجر و حجر، پہاڑ، درخت، ساری چیزیں اس جمعے کے دن سے ڈرتا ہے، مگر انسان نہیں ڈرتا۔ جبکہ ڈرنا انسان کو چاہیے تھا کہ انسان کے لیے جمعہ فرض ہے نہ کہ درخت کے لیے، انسان کے اوپر جمعہ فرض ہے نہ کہ زمین کے لیے، انسان کے اوپر جمعہ فرض ہے نہ کہ ستاروں کے لیے، انسان کے اوپر جمعہ فرض ہے نہ کہ آسمانوں کے لیے، انسان کے اوپر جمعہ فرض ہے نہ کہ پہاڑوں کے لیے، انسان کے اوپر جمعہ فرض ہے نہ کہ کسی کی کھیت کے لیے، انسان کے اوپر جمعہ فرض ہے نہ کہ کسی خرید کے لیے، کسی کے لیے۔ اگر جمعہ فرض ہے تو انسان جمعہ پڑھے گا تو انسان جمعہ کی نماز ادا کرے گا تو انسان جمعہ کی نماز کے لیے دوڑے گا تو انسان، اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کو جائے گا اور وہاں پر اپنے سر کو سجدوں میں رکھے گا تو انسان۔ بتائیں کون سی زمین ہے جو سجدہ کرے گا؟ کون سا آسمان ہے جو جمعہ کے دن دوڑ کے آتا ہے؟ اور رب نے کس سے کہا اے ایمان والے پہلے ذکر کر دیا؟ تو ایمان والا خود اپنے دل میں ایک اندازہ پیدا ہے، ایک لگاؤ لگایا کہ حقیقت کیا ہے۔ اے ایمان والو، رب نے کہا تم میں سے کون ہے جو ایمان والا ہے؟ اور جب ایمان والے ہو تو پھر اللہ کی ذکر کی طرف دو۔ اگر جمعے کے دن آزان کی آواز بھی آ جائے تو ہماری کانوں تک اگر آزان کی آواز گونج بھی جائے تو بھی ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ جبکہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ تبا علی قلبہ فجعل قلبی منافق، جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیا، یعنی ایک جمعے کی اذان کی آواز اس کے کان تک پہنچی، چھوڑ دی، پھر اسی طریقے سے دوسرا جمعہ کانوں تک آواز پہنچی، پھر چھوڑ دی، تیسرا جمعہ آ گیا، 2 جمعہ چھوڑا تھا، تیسرا آیا، تیسرے میں بھی جب مؤذن کے اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، کھیتوں کے کاروبار میں، کھیت میں، کاروبار میں، جائیداد میں، دولت میں، دھن میں، ساری چیزوں میں لگ کر کے اس نے جمعہ چھوڑ دیا، تو حضور کی حدیث یہی پہ کام ہے، تبا علی قلبہ فجعل قلبی منافق، کہ جس نے 3 جمعہ لگاتار اسی طریقے سے جب چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر منافق کا مہر لگا رہا ہے۔
امام کہلاتے اور جب جمعے کے دن اذان کی آواز آ جاتی ہے تو کاروبار میں لگے رہتے، اپنے ساری چیزوں کو لے کر کھیت چلے جاتے ہیں۔ ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، موت آ جائے گی، جب ملک الموت آ جائے گا اور آنے کے بعد کہے گا کہ اب تیری روح قبض ہونے والی ہے، اب تجھے ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دیا جائے گا، اب تو گھر کیا، جائیداد کیا، دولت کیا، دھن کیا، کھیت کیا، جائیداد کیا، وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، تیری اولاد تک کو طرف دے دو، بیوی تک کو طرف دے دو، ماں تک کو طرف دے دو، باپ آنسو بہائے بہانے دو، گاؤں والے آنسو بہائے بہانے دو، پڑوسی آنسو بہائے بہانے دو، مگر تجھے سیکنڈ کا بھی موقع نہیں۔ کیا انسان کو ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دیا جاتا؟ یہاں تڑپنے والے تڑپتے رہتے ہیں، کودنے والے اچھلنے والے اچھلتے رہتے ہیں، یہاں رونے والے آنسو بہانے والے بہاتے رہتے ہیں، لیکن موت کے فرشتے جو ہیں ان سے کہنا تھا مجھے موقع دے دے، میں ماں سے مل لوں، مجھے موقع دے دے، باپ سے مل لوں، مجھے موقع دے دے، بیوی کو سلام کر کے آؤں، مجھے موقع دے دے، گھر میں ایک قدم رکھ دوں، ارے مجھے ایک بار موقع دے دے، اپنے محل کو دیکھ کے آؤں، ایک بار مجھے موقع دے دے، کھیت کا جائزہ لے کے آؤں، فصل ہے کہ پھول ہے، پودے ہیں کہ آئے کہ نہیں آئے، ایک بیج لگایا تھا پودا ہوا نہیں ہوا، وہ چیز لے کے آنے دو۔ مولک الموت ہے، اب موت کا وقت آ چکا ہے، سیکنڈ کا کیا، کسی لمحے کا موقع نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے تو پھر جمعہ کی نماز کے لیے اذان کانوں تک گونج جائے، پھر گائے کھیت چلے گئے، گائے کاروبار میں لگے رہے، گائے ساری چیزوں میں لگے رہے، اگر مسجد جاتے تھے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی عزت کی بارگاہ میں یہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، مولا میں نے تجھے سجدہ کیا ہے، سجدے کو قبول کرو۔ سجدہ قبول ہوتا تو جائیداد میں برکتیں ہوتی، سجدہ قبول ہوتا تو چہرے پر رونق آتی، اگر سجدہ قبول ہوتا تو انسان کی عمر میں برکتیں ہوتی، اگر سجدہ قبول ہوتا، سجدہ پہلے کر لیا ہوتا، گھر میں جو پریشانیاں ہیں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، اگر کوئی تجارت کرے وہ تجارت میں برکت نہیں ہے، اس میں برکت آ جاتی، آٹومیٹک انسان کے کاروبار میں برکتیں آتی اگر نماز پڑھی۔ آج ہم نماز سے غافل، جمعہ کی اذان سن کر غافل، فجر کی نماز کے لیے اذان کا وقت آ جائے تو غافل، فجر میں سوئے رہے، ظہر میں کھیت میں رہے، عصر میں چائے میں رہے، مغرب میں بستر میں نہیں بلکہ دوستوں سے ملتے رہے، عشاء آ گیا تو ٹی وی میں لگے رہے، رات کا آدھی رات گزر چکا تو اس وقت ہم موبائل پہ لگے رہے، تو سونا کہاں ہوا، تمہاری جائیداد کہاں گئی، تمہاری نماز کہاں گئی، سجدے کہاں گئے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جب مر جاؤ گے پھر رب کو کیا منہ دکھاؤ گے اور کیا کہو گے، اے پروردگار عالم جب تک تیری دھرتی پر رہتا تھا تو جب تک رہا اپنی ایمان کو کیا، اپنی چیز کو سلامت رکھا، جب چھوڑ کے آیا تو پتا چلا کہ ایمان بھی سامنے نہیں آیا، اور رب نے کہا اے ایمان پھر کس سے پکارا، کم سے کم ذرہ برابر اپنے دل میں خیال لگا، یہ بات لائیں اپنے اوپر، یہ چیزیں ضرور قائم کریں کہ آخر ہے کیا، معاشرے میں جب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز برابر نہیں ہے تو پھر ہماری عمر کیا ہے، کیا بھروسہ ہے انسان کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بل بلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی انسان کی تباہ ہوتی ہے، مگر انسان پھر بھی نہیں سمجھتا ہے کہ ہماری عمر کل پیدا ہوئے، آج جوان ہوئے کل مر گئے، پھر بچا کیا چیز۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن سے ہر کچھ ڈرتا ہے مگر انسان کیوں نہیں ڈرتا؟ انسان کو ڈر ہونا چاہیے نا کہ رب تعالیٰ ہمیں موت بھی دیا ہے، حیات بھی دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، اگر رب سے نہ ڈرے تو پھر کس سے ڈرے؟ اسی لیے سانپ سے انسان ڈرتا ہے مگر رب سے نہیں، اپنے پڑوسی ڈاکو سے ڈرتا ہے مگر رب سے نہیں، اگر کسی حاکم سے ڈرتا ہے بولے مگر رب سے نہیں، ڈرنا تھا رب سے مگر رب سے نہیں ڈرے، ڈرنا تھا رب العالمین سے مگر اس سے نہ ڈر کے ہم ایک انسان سے ڈرتے ہیں، کیا فائدہ اسی زندگی میں؟ ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا، کم سے کم نمازوں پر جمعہ کے وقت آئے وقت پر آ کر جمعہ تو پڑھ لیا کرو،
اگر 5 وقت کی نماز نہ پڑھ پائے تو جمعہ میں بھی یہ حال ہے۔ سنیے حضور پاک کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا جمعہ کی اذان سننے سے پہلے یا جمعہ کی اذان سننے کے بعد جو سب سے پہلے قدم رکھتا ہے مسجد میں جمعہ کے دن، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر دوسرا شخص اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور تیسرا شخص جب آتا ہے مسجد کی طرف تو اس کو سمجھ چاہیے کہ ایک بکری کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے، اور جب چوتھا شخص آتا ہے تو ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے، اور جب 5واں آدمی مسجد میں گزرتا جاتا ہے تو انڈے کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے۔ بتائیں آپ اور ہم کو کچھ سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان چاہتا ہے ہم نیکیاں زیادہ کمائیں۔ انڈے کی نیکی اونٹ کے ساتھ نہیں ملتی، بکری کی نیکی گائے کے ساتھ نہیں ملے گی، مرغی کی نیکی بکری کے ساتھ تو نہیں ملے گی۔ تو ہر انسان سوچتا ہے میری نیکیاں ایسی ہو کہ جھولی میں گناہ نہیں، نیکیاں ہو، ہر چیز نیکیوں کا تبدیل آپ اپنے اوپر نیکیاں رہیں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 5واں شخص آ کر کے انڈے کے برابر ثواب لیتا ہے پھر 5ویں شخص کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر جاتا ہے تو دونوں فرشتے آ کر کے اذان کے وقت آ جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر موجود رہتے ہیں فرشتے، اور دیکھتے ہیں کہ کون پہلے آیا پھر بعد میں آیا، پھر بعد میں آ کر کے لوگوں کو بلانتے ہوئے آگے جاتا ہے۔ فرشتے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ فرشتے دروازے پر آ کر پیپر لیے ان کی ہسٹری لکھتا ہے، کون آیا کون نہیں آیا، کون آ رہا ہے اس کا نام لکھ لیا، اور جو نہیں آیا تو نہیں آئے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ تمام فرشتے ان کو مقرر کر دیا ہے کہ ہر جمعے کے دن جمعہ سے پہلے مسجد کے دروازے پر حاضر ہو جانا، جو آ جائے اس کا نام لکھ لینا، اور جو نہ آئے اس کا نام نہیں لکھنا۔ جب امام خطبہ کے لیے اس پر منبر پر جاتا ہے تو اس وقت فرشتے اپنے کاغذ کو بند کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے رب العالمین، جو نہیں آیا ہے اگر بیمار ہے اسے شفا دے دے۔ اے رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اگر وہ مسافر ہے تو تو اس کو مدد فرما دے۔ اے رب العالمین، ہم سب فرشتے مل کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہے تو شفا دے دے، اگر راستہ بھول گیا ہے مولا اپنے سے راستہ دکھا دے۔ بتائیں اگر مسافر ہے تو مدد فرمانے کے لیے دعا کرا، اگر راستہ بھول گیا تو راستہ دلانے کے لیے دعا کرا، اور اگر کوئی بیمار ہے شفا کے لیے دعا کرا۔ اب تیسری دعا تو ہو گئی، چوتھی دعا جو نہیں آیا بلا عذر، کوئی عذر نہیں، کچھ نہیں اس کے پاس، آذان بھی سنا آ سکتا تھا، نہ پیر میں درد، نہ پیٹ میں درد، نہ سینے میں، نہ سر میں، نہ کان میں، نہ زبان میں، نہ کسی چیز میں درد، کچھ نہیں ہے، بغیر عذر کے اگر چنا نہ پڑے تو یہ 3 دعائیں تو رب کی بارگاہ میں شامل ہو گئی۔ چوتھی دعا اگر درد مولا میں کسی عذر پر نہیں آیا ہے تو اس کو ہلاک کر دے، کیا دیا اسے ہلاک کر، پھر کیا دیا؟ تو لوگ زیادہ تر کیا ہے جان بوجھ کر کے جمعے کی اذان کو چھوڑتا ہے، ایسا ہرگز مت چھوڑو، ورنہ منافق کا وار جب لگ جائے گا نا تو پھر سجدہ کرو گے بھی تو قبول نہیں ہوگا، اس لیے نماز پڑھو گے بھی تو قبول نہیں ہوگا، اس لیے اگر نماز قبول کروانا ہے تو اذان سنتے ہی مسجد کی طرف جاؤ۔ اذان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کہیں جانا ہوا وقت دیکھتے ہو، اگر کسی کا ملنا ہوا ٹائم دیکھتے ہو، اگر کہیں جانے سے اگر تمہیں وقت ملتا ہے تو وقت دیکھتے ہو تو نماز کا بھی اوقات دیکھ سکتے ہو کہ بڑا ہو نماز ہے۔ آزان کیا، آزان تو ایک اعلان ہو، لوگوں کی کانوں کا آواز سن جائے ترنت ابھی اعلان ہوتا پیسے کا کہ ہم ہر کسی کو پیسہ دیں گے، آ جانا فوراً آ جائے گا، زیادہ دیر بھی نہیں کرے گا۔ لیکن جب آزان ہوا، آزان بھی اعلان ہے، پیسہ دینے کے لیے بھی اعلان ہے، نام دونوں کا شمار ہے، اور جب دونوں کہا گیا کہ اعلان کیا گیا، اعلان سنتے ہی مسجد آنا نہیں آئی۔ آج ہم غافل پڑے ہیں، گھر میں برکت نہیں، دکان میں، جائیداد میں، کاروبار میں، دولت میں برکت نہیں۔ کہ برکت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جمعہ بھی چھوڑ دیا، نماز بھی چھوڑ دیا، اللہ رسول کی ذکر و اذکار کو بھی چھوڑ دیا، تمام فرامین رسول کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر کے پھر کہیں برکت ہو جائے کہاں سے؟ پتہ چلا کہ اخیر میں ایمان کا جنازہ نہیں ہے۔
اس لیے کم سے کم اتنی بات ہمیشہ خیال رکھیں، مسلمان ہیں ہم نماز کے لیے پہلے دوڑیں۔ اگر نماز نہ ہو سکا کسی مجبوری میں، کسی وجہ میں، تو کم سے کم جمعے کے دن اذان کی آواز آپ کی کان پر گونجتی ہے، فوراً پہنچے مسجد اور جا کر جمعے کے دن نماز کو ادا کریں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو جمعے کی نماز پڑھ کر کے جب گھر کو واپس ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کب سے کب تک یہ بھی فرما دیا، آج جمعہ پڑھے اگلے جمعے تک، اس کے درمیان بیچ میں جتنے گناہ ہوئے تھے، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ جو سب سے چھوٹا گناہ، اللہ کی نافرمانی کرے تو قبول نہیں ہوگا، یہ اللہ کی نافرمانی اگر کرے تو یہ نہیں ہوگا، آپ کا معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے تو معاف نہیں ہوگا، یہ صغیرہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر زنا کیا، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر چھوٹے گناہ کیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کو ایک تماشا معاف کیا، یہ کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ، یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ انسان سے کبھی کبھار نہیں کرتا، ایسے گناہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جمعہ پڑھو، دوسرے جمعہ کے انتظار میں رہو، جب پہلا جمعہ پڑھ کر کے دوسرا جمعہ پڑھو گے، پڑھنے کے بعد جب گھر جاؤ گے تو بیچ میں جتنے گناہ ہو تو سارے گناہ کو رب تعالیٰ ملا دے گا۔ میرے بندے کی فہرست میں کوئی گناہ باقی نہ رکھو، کیونکہ 2 جمعہ لگاتار ظلم ہو گیا۔ اب بتائیں جب 2 جمعہ پڑھ کر کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے تو تیسرا جمعہ وہ پڑھ نہیں سکتا۔ جب تیسرا جمعہ پڑھ لے گا، دن میں خیر پہنچے گا، جمعہ نہیں پڑھوں گا، گناہگار بنوں گا، جمعہ نہیں پڑھوں گا، چہرے پہ رونق نہیں ہوگی، جمعہ نہیں پڑھوں گا تو گھر میں برکت نہیں ہوگی، آل اوور بات نہیں سنیں گی، اس لیے جمعہ پڑھ کے رہوں گا، جب تک جمعہ نہ پڑھوں گا ہمیں چین نہیں ملے گی۔ اس لیے جمعہ کی خبر جب 3 جمعہ لگاتار پڑھ لیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ ایک لڑکی تھی جو حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گئی اور کہنے لگی، سوچنے لگی کہ میں اس سے پیار کروں، یہ سوچ کر راستے پہ ٹھہر گئی اور ایک شخص مدینہ طیبہ میں آیا، وہاں پر کھڑا، ایک لڑکی آئی اور آنے کے بعد یہ لڑکا دیکھا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، میں اس سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اگل دیا، اپنی باتوں کو اس کے سامنے اگل دیا، میں تجھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرنا چاہتا ہوں، اور تم کیا چاہتی ہو بتاؤ۔ اگر تم کہے گی چاند تارے بول لاؤ تو میں لاؤں گا، اگر تم کہے گی کوئی کام کرو میں کر کے دکھا دوں گا۔ کہا اس لڑکی نے اگر تو چاند تارے توڑ لا سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز میرے سامنے مت لاؤ، ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر اس کو پورا کر دو گے میں تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، وہ مرد سمجھ گئے، کہا ٹھیک ہے، جب تم کہہ سکتی ہو کوئی چیز میں توڑ کے لا سکتا ہوں تو یہ چھوٹی موٹی بات تو کبھی بھی مان سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ جا کر کے عمر فاروق اعظم کے ساتھ 40 دن کا عرصہ گزار کے آ جاؤ۔ کس سے؟ عمر فاروق اعظم کے ساتھ 40 دن کا عرصہ گزار کے آ جاؤ، میں تجھ سے بے انتہا محبت کروں گی اور میں تیرے ساتھ پیار محبت کر کے شادی بھی کر لوں گی، شادی رچا لوں گی۔ اس نے لبیک کہتا ہوا کہا کہ ابھی جاتا ہوں، جب تک آ نہیں جاتا ہوں تو اپنی بارگاہ سے ہٹنا نہیں۔ اس نے کہا چلے جاؤ عمر کی بارگاہ میں اور 40 دن عرصہ گزر کے آ جاؤ، اس کے بعد آ جانا، میں تم سے بے انتہا محبت کروں گی۔ وہ لڑکی کہہ کر اپنے گھر چلی گئی اور یہ شخص جو ہے گیا گھر، نہایا دھویا سب کچھ کیا، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گیا۔ ایک دن نماز پڑھا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا، چوتھے دن پڑھا، 10 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن، 35 دن، 40 دن تک نماز پڑھ کر کے وہ لڑکی وہی جگہ پہ کھڑی ہے اور ادھر سے لڑکا جا رہا ہے، کہا کہ اب بھی میں تیرے لیے کھڑی ہوں، اگر تو آ چکا ہے مجھ سے محبت کرے میں تیرے لیے آ کر کھڑی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ اب تم سن لو، تم نے کہا تھا عمر فاروق اعظم کی دربار پہ جاؤ، ارے تم نے تو میرا دل ہوا تھا لیکن میرے دل کو رب نے دھو دیا ہے۔ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے ان کے ساتھ رہ کر کے نماز پنج گانا پڑھ کر کے ایسا مجھ سے دل گیا ہو کہ اب رب کو چھوڑ کر کے تیرے سے کیا کیا گیا، تو ہے کیا چیز جو میں تجھے اپنے ہاتھ میں سنبھالوں۔ لوگوں ذرا سمجھے، اے جوانوں ذرا سمجھو، آج ہمارے نوجوان بچے، میری بات پر برا مت مانیے گا، جو لوگ کہتے ہیں جوان بچے کچھ موبائل میں رہتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، اشارہ 18 سال کی عمر نہیں گزرا ہے اور اشارہ ایسا موبائل پہ لگا ہوا ہے
پتا چل رہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی جو شادی کیا ہے وہ بیوقوف ہے، اور جو کرنے والا وہ بھی بیوقوف ہے۔ ایک ہم ہی ہیں جو موبائل چلانے والے ہیں، چلاتے رہیں گے، باپ دیکھے دیکھنے دو، ماں دیکھے دیکھنے دو، بھائی جوان دیکھنے دو، پڑوسی دیکھنے دو، کوئی مطلب نہیں کرتا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جوان اپنی آپس میں سوچ لیتا ہے، کوئی لا کر پریشان ہے، کوئی لانے کے لیے پریشان ہے، اور جب بیچارہ لا لیتا ہے تو پھر اچک لیتا ہے۔ پتا چلا کہ آج لایا کل خراب ہوا، آج لایا کل جھگڑا چالو ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو اصلی محبت کی شادی ہے وہ کرو جس کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خود بخود دیکھ کر کے اچھے انداز میں شادی رچاؤ، ماں بھی خوش ہو، باپ بھی خوش ہو، پڑوسی والا بھی خوش ہو، تمہارا گاؤں دریا بھی ہے، سب آدمی خوش ہو۔ اگر جس شادی سے سب خوش ہوگا تو اللہ رسول بھی خوش ہوگا، اور جب اللہ رسول خوش ہوں گے تو شادی میں برکت ہوگی، جھگڑے لڑائی فساد کبھی نہیں ہوگا، کبھی طلاق کی باری نہیں آئے گی، کبھی طلاق کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج جو چھوڑنے چھوڑانے کی باری آتی ہے صرف یہی وجہ ہے۔ پوری لوگوں کو دیکھیے آپ، جو محبت کے کوئی شادی کرتا ہے اسی کے ساتھ زیادہ برتاؤ الٹا ہوتا ہے، بہت برا الٹا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہ برتاؤ کیوں ہوتا ہے؟ کہ خوش سمجھو کہ ہم نے آج تم سے محبت کی ہے، کل جب لاؤ گے تو تمہاری ساری چیزیں اتنے سن چکی ہیں۔ اب وہ لا کر کے کہے گی کل تک تو کیا کر رہے تھے، آواز دے رہے تھے، میں تیری بات پر آ رہا تھا، موبائل چلا رہے تھے، رات دن گھنٹے موبائل میں گزار رہے تھے، ماں کہتے نہیں سنتے تھے، باپ کو پکار کر بات کہے نہیں سنتے تھے، اور جب میں کہتی تھی جا کے چاند توڑ کے لاؤ تو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ کیا زمانہ ہے یار، یہ سوچ کر کے آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ آج ہمارے سامنے ایسا بگڑ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو شادی کیا وہ بیکار ہے، جو بعد میں کرے گا وہ بیکار ہے، جو کر کے لایا ہے محبت کی نہیں اچھی شادی کر کے لایا ہے وہ بیکار ہے، جو باپ ہے وہ بیکار ہے۔ ایک مولوی آج میڈیا میں بیٹھ کر کے کہتا ہے اے ماں تیری بات میں نہیں مانتا اپنا، جبکہ مولوی یہ تقریر کرتا ہے، لوگ عوام سنتے ہیں، کہتا ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے تیرا کام تھا پیدا کرنے کا کر دیا۔ اب تیرا بھی تو کام تھا جب میں تیرے پیٹ میں تھا تو اس وقت بھی تو کسی سے محبت کرتا تھا، اپنی الٹی چیزیں سب کچھ کرتا تھا۔ اگر تو کیسا مولوی ہے تو اسے مدرسے سے باہر ہے، اور کس مدرسے سے تو عالم کی برابر کیا ہے۔ میڈیا میں بیٹھ کر کے لوگوں کو سنا رہا ہے کہ کیسی ماں ہے تو، جب تم تیرے گودوں میں تھا تو اس وقت بھی تو کسی کے ساتھ کیا کیا کر رہا تھا، میں تو نہیں دیکھتا تھا، جب تو کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کروں گا۔ تم مولوی ہو کر کے اگر ایسا ہے تو ایک جاہل جوان بیچارہ کیا کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج ہی اپنے معاشرے کو سدھاریں، اپنے ہر چیز کو، ہر بات کو سدھاریں۔ آج مسجد سے لگاؤ نہیں ہے، جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے، مسجد سے لگاؤ نہیں ہے، سجدے سے لگاؤ نہیں ہے، نمازوں سے، رکوع سے، قیام سے لگاؤ نہیں ہے۔ باہر جب بھی دیکھو تو جھگڑا فساد کا لگا ہوا ہے، کوئی پریشان حال نہیں لگا ہوا ہے، نہ جانے کس مصیبت میں وہ پریشان ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کی برامین پر، اللہ رسول کی برامین پر، ان کی باتوں پر اگر عمل کر لو گے تو تمہاری شادی بھی اچھی ہوگی، بیوی بھی اچھی ہوگی۔ لوگ جو شادی کرتے ہیں صرف تین ہی بات پر، یا تو خوبصورت پر، یا تو مالداری پر، یا تو حاجب پر، ان تین چیزوں میں ہی شادی کرتا ہے، باقی کسی چیزوں میں صرف یہی سوچتا ہے خوبصورت ہونا۔ تم نے خوبصورت دیکھ لیا۔ آج ہمارے یہاں رواج کیا بنا ہوا ہے، اگر بچے کے لیے بچے کی ماں اگر لڑکی کو دیکھنے جائے تو پوچھتی ہے کیا بنانا آتا ہے، کیا تمہیں پوہا بنانا آتا ہے، گوشت بریانی پلاؤ بنانا آتا ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ ارے ماں اگر تو بچے کی ماں ہے، اگر پہلا قدم لڑکی کا گھر میں تمہیں رکھا ہے، اگر پوچھ لیا ہوتا اے میری بہو اگر تو میرے بیٹے کی اگر بیوی بننا چاہتا ہے، میرے بیٹے کی سودا بننا چاہتا ہے تو تو بتا دے کہ کیا تجھے آئے تو کرسی بھی آتی ہے، تجھے بتا دے، پہلے یہ بتانا تھا کیا چار علوم تجھے آتا ہے، قرآن پاک تم نے کتنا پڑھا ہے، اللہ رسول کے فرامین پر کتنا چلا ہے، مسجد میں نہیں جاتی ہے مگر نماز کتنی پڑھی ہے، کیا تمہیں نماز کے بارے میں، کیا تمہیں دین کے بارے میں کچھ علم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ماں جاتی ہے، بہن جاتی ہے، بھابھی پھوپھی سب جاتی ہے، جا کر کے علیزہ پیش کرتی ہے تجھے کھانا بنانا کیسا آتا ہے، کیسا تو کیا بناتی ہے، وہ نہ پوچھ، اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لے قرآن کتنا پڑھا ہے، اگر پوچھنا ہے پوچھ لے دینی علم کتنا ہے، اگر دینی علم اگر صحیح ہے تو کبھی بیٹے اور بیوی میں ابھی جھگڑا نہیں ہوگا، باپ کی بہو میں کبھی جھگڑا فساد نہیں ہوگا، بیٹے میں بہو میں کبھی جھگڑا فساد طلاق کی باری نہیں آئے گی۔ جب کی باری آئے گی تو دین کو دیکھے گا، اللہ رسول سب
سب دیکھ رہا ہے، اللہ رسول سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت سب دیکھ رہا ہے تو کل قیامت میں مجھے جواب بھی دینا پڑے گا، بیوی کو طلاق کیوں دیا تھا، بیوی سے جھگڑا کیوں کیا تھا، بیوی کو تم نے تھپڑ کیوں مارا تھا، بیوی کو تم نے ایک طلاق دے کر چھوڑا تھا، بیوی کو تم نے 3 طلاق دے کر پھر بھی رپٹ کیا ہوا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج بیان سن کر انصری مت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 3 طلاق دے کر پڑوسی یا کسی حاکم سے جا کر ایک مسئلہ پوچھ لیں گے، کیا کبھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ انسان بھی کہتا ہے آج کے بعد توبہ کرے کبھی نہیں ہوگا۔ 3 طلاق دینے کے بعد انسان اپنی زوجیت سے اخراج ہو جاتا ہے۔ جب تک حلال نہیں ہوگا تو دوبارہ اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے، ٹچ تو دور کی بات اس کی ہوا بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اس لیے کہ 3 طلاق ڈبل دے چکا ہے وہ۔ 3 طلاق دینے کے بعد چاہے آج دے کل دے، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی بیان میں، ایک ہی مجلس میں، اگر 3 طلاق دے اپنی بیوی سے الگ ہو جائے گا، اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا ہے، اپنی بیوی کی ہوا نہیں لے سکتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرنا کر نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور حلالہ کیا آپ سمجھتے نہیں، حلالہ کیا معلوم ہے؟ 3 طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی کو دوسرے مرد سے شادی کرنا ہوگا، جس طریقے سے تم نے کیا تھا۔ اب دوسرے مرد سے شادی کرے گی، شادی کرے گا دوسرا مرد کو، وہ بھی راضی خوشی سے۔ تم پلانی بناؤ گے کہ میں صرف حلالہ کے واسطے اس کو کہتا ہوں کہ تم جا کے فلاں لڑکا سے ایک بار نکاح پڑھ لے، پڑھانے کے بعد پھر طلاق دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پلانی والا طلاق نہیں ہوگا، پلانی والا نکاح نہیں ہوگا۔ اگر 3 طلاق دے چکا ہے، اب جاؤ مفتی کے دربار پر، وہ کہے گا جب تک حلالہ نہیں، حلالہ کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ حلالہ وہ پوچھے گا حلالہ نہیں، دوسرے مرد سے شادی کرے گا۔ شادی کرنے کے بعد وہ اپنی راتوں کو گزارے گا، اپنی خواہشات کو گزارے گا، سب کچھ گزارنے کے بعد وہ اپنے من کے مطابق طلاق دے گا، تبھی تیرے لیے حلال ہوگا، ورنہ پھر حرام۔ کون چاہتا ہے کہ ہماری بیوی کو ہم ایسا کر دیں پھر ایسا کریں؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایسا مت کرو۔ کسی کو طلاق بائن دیتے اور طلاق رجعی میں آج ایک طلاق دیے، آج کے پھر 1 مہینہ کے بعد ایک طلاق دی، 2 ہی مان لو، آج 2 طلاق دیے، 1 مہینہ کے بعد تیسرا طلاق دیے، 1 اور دے دیے تو 3 طلاق ہو گیا۔ اب جدا ہونا ہے، اب اس کو پکڑ کے لے جانا ہے، اب چھوڑ دو، ختم، عدت کہانی سب ختم، عدت گزارو، نکاح کراؤ، حلالہ کراؤ دوسرے مردے کی طرف۔ تو کون چاہتا ہے جب اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے کسی کو منع کرتا ہے تو پھر تو حلالہ کی کیسی صورت نکالے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں جھگڑا فساد جو ہوتا ہے، ہم مسجدوں کو چھوڑے ہوئے، نمازوں سے غافل بنے بیٹھے ہیں، جمعہ کی اذان سن کر کے انجلی کر دیتے ہیں، اس لیے گھروں میں جھگڑا فساد زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات صرف کہنے کی وجہ اور مقصد یہی تھی کہ ہم نے ان چیزوں کو جو دینی مسئلے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ چھوڑنے کی صورت میں آج ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر اس برتاؤ سے، ان برے کام سے، اگر ان مصیبتوں سے، ان پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ رسول کے ذکر کی طرف فوراً دوڑ جاؤ۔ اللہ نے یہی کہا ذکر اللہ ہی، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو، ہر انسان جانتا ہے کہ جمعہ ہمارے مطلب ہے، کسی پاگل پر، کسی مجنون پر، کسی نشہ دار آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، اس انسان کے اوپر فرض ہے۔ جمعہ کے لیے بھی ہر انسان کو مرد ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، اور پھر ساری چیزوں کا اس کے اوپر یہ مجموعہ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ جب ہم اچھے ہیں، ہماری ساری چیزیں اچھی ہیں تو ہم جمعہ فرض ہوتا، پھر ہم کیوں گھر میں بیٹھے رہیں، ہم کیوں جائیداد میں لگے رہیں؟ جب جمعے کی اذان کی آواز کان تک گونج جائے، ساری چیزوں کو چھوڑے مسجد کی طرف دوڑ جائیں۔ یہی ہمارے لیے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اپنا تمام انسانوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔